بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں مدینہ میں غیر مسلموں کا داخلہ اور سعودی عرب کا کردار۔ 10 سال پہلے کون سوچ سکتا تھا کہ بی جے پی جیسی فرقہ پرست پارٹی کا کوئی لیڈر مسلمانوں کی مقدس ترین جگہ مدینہ منورہ تک جا سکتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں نہ جو کبھی نہ ہوا ہو کبھی کبھی وہی ہو جاتا ہے۔ 3 دن قبل یہ حادثہ بھی رونما ہوا کہ دیار رسول کے ٹھیک سامنے سعودی حکام نے بی جے پی کے فائر برانڈڈ لیڈر اور بھارت کی یونین منسٹر مسز اسمرتی ایرانی اور جونیئر وزیر وی مرلی دھرن کا بڑی گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا۔ مسجد نبوی، مسجد قباء اور جبل احد کا دورہ کرایا گیا۔ مسجد قباء میں مسز ایرانی کو آبی زمزم بھی پیش کیا گیا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس وزٹ کے پیچھے وزیر صاحبہ کی اپنی ذاتی خواہش تھی یا سعودی حکام کی خود کو لبرل دکھانے کی ایک اور کوشش۔ بہرحال اس واقعے سے اتنا اندازہ ہو گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ تماشا مکہ مکرمہ میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ سعودی پالیسی میں بدلاؤ کیوں؟ یوں تو فقہی اعتبار سے حرم مدینہ میں غیر مسلم کے داخل ہونے پر مختلف نظریات ہیں، لیکن ائمہ اور فقہا کے نظریات مخصوص پس منظر اور ضروریات کے ساتھ خاص ہیں۔ لیکن اس پہلو کو اس زاویہ سے دیکھا جانا اہم ہے کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں فتح مکہ کے بعد جب مدینہ مرکز اسلام بن گیا تو یہاں پر کسی بھی مشرک کو جانے کی اجازت تاریخ کے کسی بھی موڑ پر نہیں دی گئی۔ ولید بن عبد الملک 715 عیسوی کے زمانے میں تعمیری کام کے لیے کچھ عیسائی کاریگروں کا مدینہ میں آنا بغرض ضرورت تھا، مگر یہاں یہ خیال رہے کہ عیسائی ظاہراً اہل کتاب ہے، مشرک نہیں۔ بعض خلفاء کے دربار میں غیر مسلم سفیروں کی آمد بھی حالیہ عمل کے دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ عہد خلافت میں مدینہ ہی مرکز حکومت تھا۔ اس لیے حکومتی امور اور دیگر حکومتی نمائندوں سے ملاقات وغیرہ سے اپنے عمل کو جائز نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ سعودی عرب کا دارالحکومت مدینہ نہیں، ریاض اور اقتصادی راجدھانی جدہ ہے۔ اس لیے سعودی حکام غیر ملکی وفود سے ملاقات یا تجارتی سیاسی معاہدات معلومات ریاست و جدہ ہی میں کرتے رہے ہیں۔ اب اچانک حج معاہدے کے نام پر اس ٹیم کو مدینہ لانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ حجاج مقدس پر آل سعود کا مکمل اور مضبوط قبضہ 1926 میں ہوا۔ 1927 میں برطانوی حکومت نے آل سعود کی حکومت کو منظوری دے دی۔ تب سے لے کر حالیہ دورے سے پہلے تک سعودی حکمرانوں نے بھی حرم مکہ کی طرح حرم مدینہ میں بھی غیر مسلموں کے داخل ہونے پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ اپنی ایسی پالیسی کے تحت حدود حرم پر باضابطہ اعلانیہ بورڈ لگائے جاتے رہے، جس میں حرم مدینہ کے راستوں پر للمسلمین فقط اونلی مسلمس کے بورڈ لگائے گئے، اور غیر مسلموں کو دوسری جانب ڈائیورٹ کرنے کے لیے غیر مسلمین فور نان مسلمس کے سائنس بورڈ اویزا کیے جاتے تھے۔ اب 98 سال کے طویل وقفے کے بعد اچانک ہی مدینہ الرسول میں غیر مسلم ٹیم کو عزت و احترام کے ساتھ بلانا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہاں یہ بات بھی نوٹ کیے جانے کے لائق ہے کہ جس ٹیم کو بسط اعجاز مسجد نبوی تک لایا گیا، اس ٹیم کے نمائندہ ارکان یعنی ایک سے زائد خداؤں پر ایمان رکھتے ہیں، جسے اسلام میں شرک مانا جاتا ہے، اور سعودی سلفی اس قدر شرک بیزار بنتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا بھی ان کے نزدیک شرک ہے۔ اس قدر شرک بیزاری کے باوجود اہل شرک سے اتنی محبت کیوں اور کس لیے؟ اپنی ہی پالیسی میں اس قدر تضاد اور ایسا بدلاؤ آخر کیوں اور کس مقصد کے تحت کیا گیا؟
اگر یہ بدلاؤ مذہبی نقطۂ نگاہ سے کیا گیا ہے تو سعودی سلفی وہابی علماء اس بات کی تفصیل بیان کرے کہ جس کی بنیاد پر آل سعود نے اپنی 98 سالہ پالیسی میں تبدیلی کی ہے، اور وہ وجوہات بھی بیان کرے کہ جن کی بنیاد پر یہ پالیسی بدلی گئی ہے۔ کیا یہ پالیسی فقہی نظریے سے ہوئی ہے؟ بھارتی ٹیم کے دورہ ہند کے بعد جب سعودی حکام اور سلفی علماء پر اعتراضات شروع ہوئے تو بعض لوگ مسلکی عصبیت کے تحت فقہی ابحاث چھیڑ کر سعودی حکمرانوں کو درست ٹھہرانے کی بیجا کوشش کر رہے ہیں۔ ان جذباتی لوگوں کو چاہیے کہ ٹھنڈے دل و دماغ سے سارے حالات کا معروضی تجزیہ کرے، اور جب دل و دماغ انصاف پر آمادہ ہو جائے تو خود سے یہ سوال کرے، اگر حالیہ تبدیلی فقہی نظریے کے تحت کی گئی ہے تو اب تک جو پابندی لگی ہوئی تھی وہ کسی فقہی ضابطے کی بنیاد پر تھی، اور اسے کن دلائل کے بنیاد پر بدلا گیا؟ اب تک اس پابندی کے نام پر جو تشدد رواں رکھا گیا تھا، حالیہ تبدیلی کے بعد اس کا کیا جواب ہوگا؟ اسمرتی ایرانی نے ننگے سر مسجد نبوی اور مسجد قباء میں وزٹ کیا، جبکہ یہی اسمرتی ایرانی سکھوں کے گولڈن ٹیمپل میں اپنا سر ڈھک کر گئی تھی۔ کیا سعودی حکام اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ایک غیر مسلم خاتون کو سر ڈھکنے کی تاکید تک نہیں کر سکے؟ اگر سیاسی انتظامی امور کی بنیاد پر یہ دورہ ضروری تھا، تب بھی خاص حرم مدینہ میں ایک غیر مسلم اور نامحرم عورت سے ہاتھ ملانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا بغیر ہاتھ ملائے معاہدہ نہیں ہو سکتا تھا؟ اس عمل کی شرعی دلیل کیا ہے؟ آج جس طرح حرم مدینہ میں غیر مسلموں کے داخل ہونے پر جواز کے فتوی دیے جا رہے ہیں، کل انہیں فتووں کی بنیاد پر غیر مسلموں کو مدینہ شہر میں تجارت کے لیے مستقل بسایا بھی جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں جب وہ یہاں رہیں گے تو اپنی مذہبی عبادات اور رسومات بھی ضرور کریں گے۔ اس صورت میں مدینہ جیسے مرکز اسلام میں کفری اعمال کا ذمہ دار کون ہوگا؟ حامیان آل سعود اچھی طرح یاد رکھیں، بی جے پی محض ایک سیاسی پارٹی نہیں بلکہ ایک نظریاتی تنظیم ہے۔ مسلمانوں کے متعلق اس کے نظریات ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ یہی وہ پارٹی ہے جس کے کئی نیتاؤں نے سر عام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں شدید ترین گستاخیاں کی، لیکن اس پارٹی نے انہیں مسلسل ترقی دی۔ تلنگانہ کا راجہ سنگھ اس کی جیتی جاگتی مثال ہے، جس نے اعلانیہ توہین رسالت کی، لیکن بی جے پی نے اسے اسمبلی انتخاب میں ٹکٹ دیا اور اسمبلی کا ممبر بنایا۔ اسی پارٹی کے ایک لیڈر نے چند دن پہلے پارلیمنٹ میں ایک مسلم رکن پارلیمنٹ کو مذہبی تعصب میں جیسی گالیاں دی وہ بیان کرنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ ایسی پارٹی کے کرناٹک سے آنے والے لیڈر کے ایشورپا نے عوامی جلسے میں شاہی مسجد گیان واپی اور شاہی عیدگاہ متھرا کے شہید کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اسی پارٹی کے وابستگان مکہ مکرمہ کو مکیشور مندر اور حجر اسود کو شیولنگ کہہ کر قبضے کی بات کرتے ہیں۔ گروہ عصبیت میں سعودی حکام کے بے جا حمایت کرنے والے افراد کو چاہیے کہ وہ سعودی حکام سے اوپر ذکر کردہ سوالات کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھیں کہ آپ نے بھارت میں ہونے والے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پر اس ٹیم سے کوئی بات کی یا نہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ کھلے عام مسجدوں کو شہید کرنے کی دھمکیاں دینے والے لیڈران کے خلاف اس ٹیم سے کوئی شکایت رکھی یا نہیں۔ سعودی حکام سے پوچھا جائے کہ بھارت میں بڑھتی ہوئی اسلام فوبیا پر اس ٹیم سے کوئی پوچھ تاچھ کی یا نہیں۔ لیکن اس مطالبے پر ہر طرف سناٹا ہے، کیونکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ حامیان آل سعود سعودی حکمرانوں سے یہ سوال کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے خدارا جو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں انہیں پوچھنے دیں کہ یہ معاملہ کسی خاندان و مسلک کا نہیں بلکہ شہر مصطفیٰ کی عزت و حرمت سے جڑا ہے۔ اگر آج اس پر خاموشی اختیار کر لی گئی
تو آنے والے دنوں میں دیگر مقدسات کی بے حرمتی کا ایسا دروازہ کھل جائے گا جسے بند کرنا انتہائی مشکل ہوگا۔